وہ وہاں ٹیکس دے کر رہ رہا ہو وہ اقلیت ہوتا ہے، اس کی جان مال کی حفاظت ضروری ہوتی ہے۔ مسلمان حکمرانوں پر یہ اقلیت نہیں ہے، یہ مرتد ہیں، ان کی سزا واجب القتل ہے، یہ قتل کے مستحق ہیں، مرتد کی سزا واجب القتل ہے۔ یہ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اگرچہ حقیقتاً تو ان کی سزا وہی ہے، لیکن ہم وہ مکمل سزا نہیں اگرچہ دلوا سکے تو کم از کم اتنا ضرور ہے کہ ان کو اقلیت قرار دو، قانونی طور پر ان کو کافر قرار دو۔ اور اس میں ہمارے اکابرین کو بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پھانسی کا حکم ہوا، جامع مسجد وزیر خان لاہور کے اندر آپ نے مرکز بنایا اور اپنی تقاریر سے ختم نبوت کے مسئلہ کو واضح فرمایا اور مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا فرمایا۔ پھانسی کی سزا ہوتی ہے، وہ ایک خاص قسم کا لباس ہوتا ہے جو ان کو پہنایا جاتا ہے۔ وہ لباس جب لایا گیا نا تو وہ علامہ نیازی رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر فٹ نہ آیا، تو آپ نے فرمایا، اوے بے ایمانو، اگر تمہارا لباس نیازی کے جسم پر فٹ نہیں آتا تو تمہارا بندہ بھی نیازی کے گلے پر فٹ نہیں جا سکتا۔ یہ ہمارے اکابرین کا ایک روشن کردار ہے۔ 72 گھنٹے حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے شہر کا گندہ پانی اس کے اندر چھوڑ دیا، جیل کے اندر، اور وہاں صاف پانی بھی نہیں کہ جس سے ہم وضو کر کے کم از کم نماز ادا کر سکیں۔ شہر کی ساری گندگی لا کر انہوں نے وہاں رکھی اور ہم نے سب کچھ گوارا کیا، برداشت کیا۔ کس لیے؟ سلطان باہو نے جواب دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عاشق شیر سلطان باہو کا ہے، ذوق چشتی ہے۔ لکھ لکھ بدیاں تے ہزاری اولا میں، لکھ لکھ بدیاں تے ہزاری اولا میں، منصور جائے منصور جائے منصور جائے منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا سر سجدیوں نا 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 سر سجدیوں نا نا سر سجدیوں نا چکیے کامل باہو باوے کافر کیڑی ہزارہ ہو۔
خود شان سن کے مذہبی لگو تو عقیدہ بھی سمجھو. ہمارے اکابرین نے کام کیا. ہم یتیم نہیں کہ ہمارے بڑوں نے کوئی کام نہ کیا اور ہم اپنے بڑوں کا نام لیتے ہوئے گردن ہمیں نیچی کرنی پڑے اور ہمیں شرمانا پڑے. ایسا کوئی بات ہرگز نہیں ہے. ہمارے اکابرین نے وہ کام کیا ہے. ہم ان کے کارناموں کو اور ان کی خدمات کو بجا طور پر فخریہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارے اکابرین نے جو کام کیا، میں بالکل قریب آ گیا ہوں. اس کے بعد اب ڈیوٹی تھی ہماری. انہوں نے کام کیا، اپنی خدمات پیش کی. سارے حضرات نے اپنے اپنے انداز میں، بہت سارے حضرات ہیں، یہ تو مشہور کچھ میں نے نام لیا، اس کے علاوہ بھی بڑے حضرات ہیں جنہوں نے ختم نبوت پر بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی. ہم نے کیا کیا؟ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اس اثاثے کو سنبھالیں اور اس وراثت کو، اس میراث کو جو حضرت صدیق اکبر سے چلتی ہوئی ہمیں حضور شیخ الاسلام کی صورت میں، پیر مہر علی شاہ کی صورت میں، فاضل بریلی کی صورت میں، ان اکابرین کی صورت میں جو وراثت ہمیں ملی تھی، ہم اس کو سنبھالتے، ختم نبوت کا جھنڈا ہم بلند رکھتے. لیکن آج ہماری سستی کہ ہم نے اس کی طرف توجہ ہی چھوڑ دی. عقیدہ تو ہمارا ہے لیکن ہم نے توجہ چھوڑ دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہ خبیث منہ پھٹ ہو گئے ہیں، دریدہ دہان ہو گئے ہیں. وہ خبیث اسلام پر بالکل اعلانیہ طور پر حملے کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے بیت الفکر اور مختلف عبادت گاہیں وہ تمام بنا کر لوگوں کو پیسے دے دے کر وہ مرزائی کر رہے ہیں. ہماری قوم بھی بڑی بھولی ہے، ربوے چلے جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے. جی وہاں مفت علاج ہوتا ہے، جی وہ علاج بھی مفت کرتے ہیں، دوائیاں بھی دیتے ہیں، خوراک بھی دیتے ہیں، ساتھ پیسے بھی دیتے ہیں، لڑکیاں بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں. لیکن لیتے کیا ہے؟ سب سے قیمتی دولت ایمان ہے، وہ چھین لیتے ہیں. مسلمان، وقت ہے اس موقع پر، اس وقت جو وقت کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضرات اپنے اکابرین کے کارناموں کو یاد رکھیں اور ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جھنڈے کو تھامے رکھیں. اور جہاں بھی کوئی آپ کو بد مذہب، کوئی مرزائی نظر آئے، آپ اس کے ساتھ مکمل طور پر بائیکاٹ